بیرسٹر فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, قمر دلشاد صاحب ہیں میرے ساتھ, اور شہناز وزیر علی صاحبہ ہیں میرے ساتھ, اور ہم بات کریں جی کہ الیکشنز کیا فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں موجودہ حالات میں, موجودہ الیکشن کمیشن کے اسٹاف سے ممکن ہے یہ. اور جیسے کہ قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فوج باہر مانیٹر کرتی ہے پولنگ بوتھ کے باہر, اور وہ الیکشن اس طرح کنڈکٹ کیے جا سکتے. ایگزامپل پرانے الیکشن کا 93 کے الیکشن کا دے رہے ہیں. لیکن قمر صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ باہر فوج تو باہر کھڑی ہوتی ہے پولنگ اسٹیشنز کے, تو وہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہی زیادہ سے زیادہ ہینڈل کر سکتی ہے. اگر اندر کوئی بے ایمانی ہو رہی ہے یا اندر کوئی کسی طریقے سے جعلی ووٹ ڈل رہے ہیں تو اس میں تو فوج کچھ نہیں کر سکتی نا. تو پھر کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جناب اگر جوڈیشل سٹاف نہ ہو اور اس کے بغیر الیکشن کرا دیے جائیں اور وہ فری اینڈ فیئر کلائے جائیں, ہو سکتا ہے ایسے؟ اس میں یہ ہوگا کہ جب فوج ہماری نگرانی کرے گی تو اس پر ایک نفسیاتی اثر پڑے گا. اس میں یہ ہوگا کہ ریٹرننگ آفیسر کو بھی احساس ہوگا کہ فوج بھی ہماری مانیٹرنگ کر رہی ہے, اور اندر جو پریزائڈنگ آفیسر جو موجود ہوں گے انہیں بھی اس طرح سے یہ محسوس کریں گے کہ آرمی جو ہے وہ ہماری مانیٹرنگ کر رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہماری سیاسی پارٹیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ اپنے ٹرینڈ کر کے باقاعدہ ہر پولنگ اسٹیشن پر بھجوانے کی کوشش کریں. اب جو سیاسی پارٹیاں اپنے پولنگ ایجنٹس کو وہ اپنا پرووائڈ نہیں کرتی تو وہاں ظاہر ہے تو وہ شک و شبہ ہو جاتا ہے. یہ ان کا فرض بنتا ہے ہماری سیاسی پارٹیوں کا کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن پر اپنا جو ہے پولنگ ایجنٹ مقرر کرے. لیکن آرمی کے جانے سے یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے اندر ایک نفسیاتی طور پر بھی اثر پڑے گا, پریزائڈنگ آفیسر پر بھی, اور پولیس عام طور پر ہماری پولیس جو ہے وہ اس طرح سیاست کا شکار ہو چکی ہے کہ وہ ان کو اپروچ کر کے وہ اپنا کوئی پریزائڈنگ آفیسر پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے بھی میں نے بھی دیکھا ہے 2008 کا انتخاب بھی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اپنی نگرانی میں کروایا, لیکن اب چونکہ میڈیا بہت الائیو ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈومیسٹک آبزرورز ہوں گے وہ بھی کوئی 35-40 ہزار کے لگ ہوں گے. یہ ساری شکایات تو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپریہینشن کے طور پر کہ اگر ہماری جوڈیشری سے ہمارے افسران جو وہی ڈیوٹی سر انجام دے جو ماضی میں دیتے رہے تو پھر یہ کوڈ آف کنڈکٹ پر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو جائے گا. تو یہ ہماری اس لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, صحیح, بالکل ٹھیک ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ جوڈیشل سٹاف ہوگا تو الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں؟ کنور صاحب سے میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں, کچھ چیزوں پہ نہیں کرتا. اور کیونکہ ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے پچھلے 50-60 سال کا وہ ایسا ہے کہ یہ تمام الیکشن جوڈیشری کے ہی تھرو ہوتے رہے ہیں, تو مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جوڈیشری کے بغیر اگر یہ الیکشن کرائے جائیں گے تو ایک تو کیونکہ یہ سٹاف جو ڈی آر اوز ہیں, آر اوز ہیں, جب وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بھرتیوں کے نتیجے میں چاہے وہ نیوٹرل بھی ہوں گے یا مثال کے طور پہ فوج کو جیسے کنور صاحب کہہ رہے ہیں اگر بیچ میں آتی ہے تو یہ الزام لگا دیا جائے گا کہ جی فوج نے اس کو الیکشن جو بندہ ہار گیا اس نے الزام کہ جی الیکشن کو ٹلٹ کر دیا ہے, یا ان لوگوں پہ الزام لگایا جائے گا صحیح یا غلط. تو یہ اس حد تک تو میں بالکل اگری ان سے کرتا ہوں کہ جوڈیشل سٹاف کا ہونا بڑا ضروری ہے. تا وقت انڈیا کی طرح ہمارا الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل باڈی ہو, اس کے اپنے امپلائیز ہوں, اس کی اپنے ریکروٹنگ پروسیجرز ہوں, بلکہ سول سروس کے اندر ایک آپشن الیکشن کمیشن کا دینا چاہیے. اگر کسی کو الیکشن کمیشن میں جانا ہے تو اس کی سروس الگ ہے, تو اس کو سروس کو الگ کر کے ایسے بیوروکریٹس جو نیوٹرل ٹائپ کے ہوں ان کو ان کی آپ سمجھیے کہ ریکروٹمنٹ ہو, مائنڈ سیٹ چینج ہو, جن کا تعلق کسی گورنمنٹ سے نہ ہو کسی قسم سے. اچھا, اس میں ایک دو ایشوز اور ہیں, وہ یہ ہیں کہ حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دیا ہے, میں خود اس میں پیش ہوا تھا. دی کیس واز ان ریسپیکٹ آف الیکشن ایکسپینڈیچرز, لیکن اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور بہت سے ایشوز پہ اپنی فائنڈنگز دی ہیں. ایک جو بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے ووٹر ٹرن آؤٹ پہ. مثال کے طور پہ بعض ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں آج بھی جس میں صرف 2% ٹرن آؤٹ ہوا ہے. بلور صاحب کی بات کریں, میں کسی کی بات نہیں, آپ کر رہے ہیں چلیے. اور وہ 2% ٹرن آؤٹ پہ وہ شخص جو ہے وہاں کیونکہ اس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں تو وہ وہاں کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اب کی دفعہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک نن آف دی ابو کا آپشن دے بیلٹ پیپر میں. تو یعنی اگر 4 کینڈیڈیٹس ہیں
اور چاروں کی چاروں جو ہے ووٹر سمجھتا ہے سوٹیبل نہیں ہے تو وہ یہ نیچے لکھے گا نن آف دی ابو، نن آف دی ابو پہ ٹک لگائے گا، اور اگر وہاں میجورٹی آ جاتی ہے نن آف دی ابو پہ تو وہاں ریپول ہوگا۔ اسی طرح اس میں اس قسم کی بھی بات ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، الیکشن ایکسپینڈیچر کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا، کیونکہ 10 لاکھ سے زیادہ اگر کوئی الیکشن ایکسپینڈیچر ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا الیکشن کا لازم ہو جائے گا، اس کی اکاؤنٹنگ کس طرح ہونی چاہیے، تو ہمارے الیکشن کمیشن کو اس پر بھی بہت جانا پڑے گا۔ جہاں تک کہ بات کی فوج کی، میں پھر سے تھوڑا سا ایمفسائز ہی کروں کہ دیکھیے فوج یا تو ہم سب طے کر لیں، سارے پالیٹیشینز طے کر لیں مل کے جی فوج نے ہی الیکشن کرانے ہیں، لیکن اس میں پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ اگر فوج باہر کھڑی بھی ہوگی، ایک تو اندر جو ہو رہا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، فوج پہ الزام لگا دیا جائے گا کہ آپ نے ریگنگ کرائی ہے۔ اگر اندر ریٹرننگ آفیسر یا ڈی آر او فوج کے ہوں گے تب تو اور الزام ان پہ لگایا جائے گا، چاہے فوج کتنی بھی جو بھی ہار جائے گا وہ کہے گا جی فوج نے ہرا دیا، چاہے کتنی نیوٹرلی اس کو کرائے۔ تو لہذا آج کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ میں یہی استدعا کرتا ہوں اپنے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ وہ ایک اپلیکیشن دیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے، اور ان سے یہی کہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو سول ججز ہیں، میجسٹریٹس ہیں، ان کی پھر ایک نیوٹرلٹی ہے یا سیمبلنس آف نیوٹرلٹی ہے، وہ پھر سپریم کورٹ کا اوپر سے جو پریشر ہوگا، سپریم کورٹ اسٹینڈس فار نیوٹرلٹی، تو اس میں ہمیں کافی جو نیوٹرل الیکشنز کرانے میں مدد ملے گی۔ 2 الیکشنز کم سے کم ایسے ہیں، ایک تو یحییٰ خان کا الیکشن تھا 1971 کا، اور ایک 2008 کا جنرل پرویز مشرف کا جو الیکشن کرایا تھا۔ اس پہ بائی اینڈ لارج ہر آدمی اس پہ متفق ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ فیئر الیکشنز ہوئے تھے، اور بہت سے بیچ میں الیکشنز ایسے ہیں جس کے بارے میں کوشچن مارک دس وے یا دیٹ وے ریز کیا جاتا ہے۔ تو فی الحال جب تک کہ وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نہیں آتی، اس جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں الیکشن کے بارے میں 201 ہے اور دوسرے ان کو فالو نہیں کیا جاتا کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنانا ہے۔ انڈیپینڈنٹ امپلائیز اس کے ہونے چاہیے جن کا اپنی ایک اٹانومی ہو، اس کی اپنی ایک فائنینس ہو، یہ نہیں کہ گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے رہی ہے، گورنمنٹ ہائر اینڈ فائر کر رہی ہے۔ جو الیکشن کمیشن کا جو سٹرکچر ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے وہی، اور اس کے جو دوسرے الیکشن کمشنرز ہیں انہی کو وہی لوگ ان کو پروموشنز دے رہی ہیں، ریکروٹ کر رہی ہیں، اخبار میں ایڈ آ رہا ہے ان کو رکھنے کے لیے۔ جب تک یہ سب نہیں ہوگا، مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، ان کی ٹریننگ ہو، لوکل ٹریننگ ہو، نیشنل ٹریننگ ہو، انٹرنیشنل ٹریننگ ہو، اگلے 5 سال الیکشن نہ ہو نہیں، لیکن یہ 5-6 مہینے میں کام ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے 5-6 مہینے کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرم گورنمنٹ آپ چاہتے ہیں کہ 6 مہینے لگائے۔ میں نہیں چاہتا، لیکن شہناز بیوی سے بات کر لوں، شہناز بیوی سے بات کر لوں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر، میرے خیال میں یہ جو تجاویز دیے ہیں بیرسٹر نسیم صاحب سے نے، یہ بہت ہی مثبت ہیں، بڑی پازیٹیو ہیں، بڑی احسن تجاویز ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پہلا قدم تو اٹھایا ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ حکومت نے اور حزب اختلاف نے بھی پہلا قدم اٹھا کے ایک نیوٹرل الیکشن کمشنر کو مقرر کر دیا ہے، چیف الیکشن کمشنر۔ ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ یہ فیصلہ۔ اس سے آگے اب آگے انہوں نے کچھ الیکشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق کئی چیزیں انہوں نے جاری کی ہیں کہ جی اتنا بڑا سائز بینر کا ہونا چاہیے، اتنے پوسٹرز ہونے چاہیے، اتنی ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ Let me just come to it because I want to come to this issue کہ جی یہ ساری چیزیں مانیٹر کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، الیکٹرل ایکسپینسز چیک کرنے کے لیے آخرکار الیکشن کمیشن نے بھی ایک انتظامی ان کو نظام چاہیے جہاں پہ پوری مشینری ہونی چاہیے۔ اس چیز میں میں پورا اتفاق کرتی ہوں، اور کہ آپ اگر ایک سیپریٹ سروس بنا دیں الیکشن کمیشن کی اور الیکشن کے آفیسرز کی تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ 5-6 ماہ میں نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اور اگر ایسی بالکل ہی انڈیپینڈنٹ اور خود مختار اور بالکل نیوٹرل اور فیئر، کلین، ٹرانسپیرنٹ، آپ مجھے ایک چیز سمجھا دیجیے، ہمیں تو کوئی اس پر
احتجاج आपको इस चीज पे तो कोई एहतजाज नहीं कि जुडिशल स्टाफ आए? हाँ, मैं दूसरे जो नुकात थे, क्योंकि शायद टाइम आपका जल्दी से खत्म होने वाला है। देखिए, जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, मैं तो समझती हूँ कि हमें अपने जमहूरी निजाम में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पर इन्हिसार करना चाहिए। हम उस तरफ जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फौज अपना किरदार जो है वो दिफा का किरदार है, उस पर ही रहे। उनका जो मैंडेट है उसके अंदर अगर फौज ने ही आके इलेक्शंस कराने हैं तो ये इसका मतलब ये है कि ना चीफ इलेक्शन कमीशन, ना उसका पूरा इंतजाम, और जितने भी अफसरान हैं और चाहे वो जुडिशल ऑफिसर्स क्यों ना हो, उनके ऊपर लोगों का एतमाद नहीं है। ये काम फौज का नहीं होता। अलावा उन वक्तों में, और क्योंकि आपने मिसाल दी थी 1993 की, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने एग्री किया था, क्योंकि हम ऐसे दौर से गुजर चुके थे, ऐसी इलेक्शन से गुजर चुके थे जहां पर लोगों को इंतहाई तशवीश थी कि यहाँ पर कोई इस किस्म के कार्रवाई ना हो जाए और असर अंदाज ऐसे लोग ना हो जाएं जिसके जरिए फिर से इलेक्शन जो है वो मतलब है छीन लिया जाए ऐसी पार्टी से जिसका बाकायदा वोट पड़ने वाला है। तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ, ना हमारी पार्टी समझती है कि फौज को इस वक्त इलेक्शंस के लिए बुलाना चाहिए। ठीक। दूसरी बात यह है, जुडिशल ऑफिसर्स बिल्कुल अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे और उनके इलेक्शन कमीशन चाहे और वो समझते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आला अदलिया से। इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। कमर दिलशाद साहब ने भी ये बात की है कि अगर वो हों तो बेहतर है। मेरा ख्याल में ये है कि ये तो अब हमने इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना है कि वो किस हद तक समझते हैं कि जो इस वक्त तरीकाकार है और जो DRO है, RO है, उसका तो किसी के असर अंदाज या असर रसूख में आ सकता है। We would not close the door on this. लेकिन this is... Well, so you are for it, even if the chief election commissioner wants it. We are not for it. We are not against it. We think कि election commission और इलेक्शन कमिश्नर का फैसला होना चाहिए, क्योंकि उन पर हमने एतमाद किया है। और अगर वो जायजा लें और वो समझें कि ये जितने लोग अपॉइंटेड हैं इन पर एतबार नहीं किया जा सकता और अदलिया के लोगों पर एतबार किया जा सकता है, हालांकि मुझे इसमें कोई इतनी ज्यादा हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर वो समझते हैं कि ये शायद ज्यादा इसमें लोगों को हौसलामंदी हो सकती है, तो दिस इज नॉट अ डिसीजन ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो अपील भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मगर हमें इस तरफ जाना चाहिए कि एक इलेक्शन 2008 में शफाफ तस्लीम किया गया था, उसकी बेसिस पर हुकूमत बनी, उसकी बेसिस पे अवाम में लोग आए। और लेकिन उसके बाद देखें ना, बाय इलेक्शन में एग्जाम्पल्स डिफरेंट है। जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए बाय इलेक्शंस में, वो उनको एग्जाम्पल्स बनाए जा रहे हैं जो गेस्ट हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग मी। आई एम टॉकिंग टू मी दी शहनाज वजीर अली साहिबा। आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर। आई विल टॉक टू यू लेटर जी, सम अदर टाइम जी। एक चीज जो पूछना चाहूंगा जी मैं आप दोनों साहिबान से, आपसे भी फरोख साहब और कंवर साहब से भी, कि जुडिशल स्टाफ उसको लोअर कोर्ट्स की कैटेगरी में लाया जाएगा ना कि नहीं? जी हाँ। तो लोअर कोर्ट में उसमें ये होगा कि हाँ जी नहीं, लोअर कोर्ट वही है, वो शख्स जज हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं। तो लोअर कोर्ट की कैटेगरी उसमें लाया जाएगा। तो लोअर कोर्ट्स में तो जो देखने में आया है वो तो इतनी वहाँ पे करप्शन है और इतना मसले मसाइल है वहाँ पे, तो वो कैसे उसको समझा जाएगा कि जनाब वो न्यूट्रल इलेक्शन? इसका सिंपल आंसर ये है कि लोअर कोर्टों की करप्शन जो है वो ब्यूरोक्रेसी की करप्शन से अगर आप कंपेयर करें तो लेसर ईवल है। तो आपके पास जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को तो खिलाना है। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि वो करप्ट है, लोअर कोर्ट में करप्शन बहुत है, लेकिन वो कम है, ब्यूरोक्रेट से कम है। ओके, आप इत्तेफाक करते हैं कंवर साहब इससे? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इस लिहाज से कि जो हमारी जो लोअर कोर्ट के जो सेशन जज हजरात हैं वो किसी सियासी पार्टी के असर में नहीं आएंगे। वो चीफ जस्टिस हो गए मुतलका हाई कोर्ट के, उनके अंडर वो काम करते हैं, तो लिहाजा वो उनकी जो परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी बनिस्बत के हमारे मौजूदा जो सियासी निजाम का जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जो है। राइट। अच्छा, चले मैं रिजवाना साहब से बात कर लूँ जी। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सेनेटर रफीक रिजवाना साहब, रिजवाना साहब, इस वक्त गुफ्तगू ये हो रही है कि जुडिशल स्टाफ अगर होगा इलेक्शंस में तो वो बेहतर होगा और ब्यूरोक्रेसी से अगर लोग आएंगे तो वो जरा थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, उसमें न्यूट्रल शायद
نہ رہ سکے الیکشن، آپ کس چیز کی طرف جانا چاہیں گے؟ آپ کیا ووٹ کریں گے؟ آپ کس کی آر یو فار دا جوڈیشل اسٹاف اور آر یو فار دا بیوروکریسی؟ سپریم کورٹ میں ایک پچھلے دنوں کیس چلا تھا الیکشن کے اخراجات کے سلسلے میں، عامر اصل منٹو صاحب اس میں پٹیشنر سے اپنی ان کی فروخت صاحب بتا چکے ہیں جی، اس کا بتا چکے. تو میں ہمارا بھی یہ موقف تھا، میں بھی اس میں بطور وکیل پارٹی کی طرف سے پیش ہوا کہ اس میں جوڈیشری کے اسٹاف کو ہونا چاہیے، زیادہ بہتر ہے، مگر کیونکہ جوڈیشری نے انکار کر دیا کہ ہم اس مسئلے میں نہیں پڑتے، تو پھر ایک سجیشن یہ بھی آئی تھی کہ آپ اس عملے کو لگائیں جو اس ڈسٹرکٹ سے یا اس علاقے سے تعلق نہ رکھتا ہو، تاکہ وہ کسی کے منظور نظر بھی نہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہاں پوسٹنگ بھی نہ ہو. اور باقی رہا کہ وہاں پہ اگر پولنگ ایجنٹس صحیح ہیں تو وہاں پہ دھاندلی کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود طاقت والے لوگ دھاندلی بعض پولنگ اسٹیشنز پہ کرتے ہیں، جس کے روکنے کے لیے میں نے یا ادروائز کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا تھا بوقت ضرورت اگر امداد کے لیے رینجرز بلانی پڑے یا امداد کے لیے فوج، یہ نہیں ہے کہ فوج کی زیر نگرانی ہو، بلکہ امداد کے لیے اگر کہیں ایسے سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں تو وہ فوج کی بھی نگرانی ہونی چاہیے اور الیکشن جو ہے وہ جوڈیشری کے زیر نگرانی ہو. ریٹرننگ آفیسرز، پولنگ آفیسرز، سارا پولنگ اسٹاف جو ہے وہ جوڈیشری سے ہی لے لینا چاہیے. تو آپ چاہیں گے یہ کہ جوڈیشل اسٹاف ہو، کیونکہ فروغ صاحب بھی یہی سجیسٹ کر رہے ہیں. فروغ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ جوڈیشل اسٹاف جو ہوگا ہم نے ابھی اسی سوسائٹی میں سے لوگ اکٹھے کرنے ہیں نا، باہر سے تو لوگ منگوانے نہیں ہیں. صحیح بات. تو جوڈیشل اسٹاف جو ہوگا وہ ذرا تھوڑا سا لیسر ایول ہے، اس سے جو کہ بیوروکریٹس ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا کم گڑبڑ والے لوگ ہیں. ان کی نیچر آف جاب ادروائز بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے، ان کو اپنا دامن صاف رکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے یہ کسی سیاسی پارٹی کا اعلی کار بھی نہیں ہوتے، یا ان کی پوسٹنگ میں کوئی سیاسی پارٹی کے لوگ کار فرما ہوتے ہیں. لیکن کیسے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، وقت میرے پاس بہت مختصر ہے، اور میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ دیکھیں حالات یہ ہیں کہ اس وقت جو ٹفل چل رہی ہے بٹوین دا ایگزیکٹو اینڈ دا جوڈیشری، اور اس میں اگر جوڈیشل اسٹاف آ کے الیکشن کرائے گا تو وہ حکومت کو تو اچھا میرے خیال میں نہیں لگے گا. میرا ذاتی خیال ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیسے اس چیز کو آگے پورٹرے کرتے ہیں، کیسے اس چیز کا موقف کا کیا بات یہ ہے نا جی کہ آپ جوڈیشل اور ایگزیکٹو کی ٹسل کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹسل نہیں ہے، بلکہ وہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں وہ تو 22 گریڈ کے سیکٹری اور لوگ ہیں جو احکامات کی تعمیل نہیں کرتے. لیکن گزارش یہ ہے رضوانہ صاحب کہ جو جوڈیشل اسٹاف ہوگا وہ ڈائریکٹلی رپورٹ تو کرتا ہوگا نا ہائی کورٹ کے کسی جج صاحب کو یا ہائی کورٹس کو، متعلقہ ہائی کورٹ. نہیں، جوڈیشل اسٹاف جو ہے اس کو ایک قسم کا بارو کیا جاتا ہے، الیکشن کمیشن بارو کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی وہ بطور ریٹرننگ آفیسر، بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، بطور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر، بطور پولنگ آفیسر. جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اور وہ ہائی کورٹ کو جواب دینی ہو تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جواب دے. آپ الزام تو ہر حالت میں لگنا ہی ہے، کیونکہ جو بھی الیکشن ہارے گا تو وہ اس کا فرسٹ جو ری ایکشن ہے وہ یہی ہے کہ جی الیکشن ریگڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ میکسیمم ٹرانسپیرنسی ہو، اس کے لیے اسٹاف کی پوسٹنگ ایسی برانچز سے لی جائے جن پر انگلی کم اٹھ سکے، میکسیمم ٹرانسپیرنسی ہو، لا اینڈ آرڈر ہو. تو جیسے ٹیچرز ہیں، جوڈیشری ہے، ان سے لیا جائے، ایجوکیشن سے، ٹیچر سے، جوڈیشری سے، کیونکہ ان پہ الزام لگنے کا خدشہ کم ہوتا ہے. مطلب ایسے تو کوئی بھی کرپٹ ہو، لیکن کمپیریٹیولی کیونکہ جو ٹیچر ہوتا ہے اور جو جج ہوتا ہے اس کا یہ مطلب دامن کمپیریٹیولی زیادہ صاف ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. دیہاتوں میں مگر یہ پرابلم ہے کہ ٹیچر کی پوسٹنگ ٹرانسفر سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ گڑبڑ پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. اینی وے جی بہت بہت شکریہ میرے سے بات کرنے کا رفیق رضوانہ صاحب. آپ کا بھی میری فروغ رشید صاحب آئی ریئلی تھینک یو فار کمنگ ان. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. آپ وہاں پہ بیٹھے تو ہوئے اسلام آباد میں ہوائیں جو مختلف چل رہی ہیں الیکشن میں. پھر دوبارہ اپنے ویور سے شیئر کرتا چلوں جی کہ الیکشن اگر ہوا تو پھر اس میں کیسے سچویشن بنے گی اور کیسے ہونا چاہیے. جوڈیشل سٹاف کی طرف سب لوگ
جا رہے ہیں جی کہ جوڈیشل سٹاف اگر ہو تو الیکشن کسی حد تک قدرے بہتر ہو سکتے ہیں. فیصلہ آپ خود کر لیجئے جی. یا ساری سیاسی پارٹیاں اگر الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہیں, جو کہ میرے خیال میں جانا چاہتی ہیں, لیکن حالات کیا بنتے ہیں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اگر جانا چاہتی ہیں تو میرے خیال میں جو متفقہ رائے میرے سامنے آئی اس وقت وہ یہی ہے کہ جوڈیشل سٹاف اگر ہو تو قدرے بہتر ہوں گے الیکشن. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.